آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کر رہے ہیں جو صرف ایک واقعہ نہیں ہے جی بلکہ یہ حق، قربانی اور صبر کی ایک آپ کہہ لیں لازوال داستان ہے، کربلا کا سانحہ۔ بالکل، یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں لگتا بلکہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا ایک زندہ پیغام ہے۔ یقیناً۔ اور دیکھیں اس سارے معاملے کی جو بنیاد ہے وہ یزید کا خلیفہ بننا ہے۔ اچھا، ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا جو کردار تھا وہ اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ جیسے ظلم، زیادتی، شراب نوشی، یہ چیزیں کافی عام بتائی جاتی ہیں، اور اس نے امام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی حکمرانی تسلیم کریں، یعنی بیعت کریں۔ اور امام حسین کا جواب تو بالکل واضح تھا، غیر مبہم جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، نہیں، یہ اصولوں کی بات تھی، مطلب حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر۔ بالکل، یہ بالکل اصول کا سوال تھا۔ امام حسین بھلا کیسے کسی ایسے شخص کے حکمرانی مان لیتے جس کا اپنا طرز عمل وہ اسلامی اقدار کے آپ کہہ لیں صریحاً خلاف تھا؟ صحیح۔ تو اسی لیے آپ نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ تشریف لے گئے۔ اچھا، مکہ گئے؟ جی، اور وہاں آپ کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے بہت سے خط ملے۔ ہاں، وہ مشہور خطوط۔ جی، کہ وہ آپ کی حمایت کریں گے۔ تو آپ نے عراق کا رخ کیا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سنا ہے کہ حالات بدل گئے تھے۔ ہاں بالکل، کوفہ میں جو یزید کا گورنر تھا ابن زیاد، اس نے بہت سختی کی، لوگوں کو ڈرا دھمکا دیا یا وفاداریاں بدلوا دیں۔ تو جو سفر ایک امید پر شروع ہوا تھا وہ پھر کہاں جا کر رکا؟ وہ سفر بالآخر 2 محرم 61 ہجری کو، اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 2 تاریخ۔ جی بالکل، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر وہ قافلہ رکا۔ وہاں امام حسین نے اپنے خاندان اور تقریباً 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ خیمے لگائے، اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ اور وہاں پہنچتے ہی صورتحال اور خراب ہو گئی۔ بہت زیادہ۔ فوراً ہی یزیدی فوج نے دریائے فرات جو قریب تھا اس پر پہرا لگا دیا، پانی بند کر دیا۔ جی، امام کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک پیاس کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ 3 دن تک؟ جی، اور یہ ظلم صرف بڑوں تک نہیں تھا، قافلے میں جو بچے تھے، یہاں تک کہ امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے شیرخوار علی اصغر، 6 ماہ کے بچے پر بھی؟ جی، وہ بھی پانی کی ایک بوند کو ترستے رہے۔ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اچھا، تو پھر آیا 10 محرم کا دن، یوم عاشور۔ جی، یوم عاشور، وہ فیصلہ کن دن تھا۔ اس دن کیا ہوا؟ اس دن وہ جو عہد تھا حق کی خاطر جان دینے کا، وہ نبھایا گیا۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے، بہت بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ ان میں تو بڑے نامور لوگ شامل تھے۔ جی بالکل، ان کے جوان بیٹے علی اکبر، ان کے بھائی عباس علمدار، بھتیجے قاسم اور دوسرے کئی جانسار، سب نے بے مثال شجاعت دکھائی۔ اور آخر میں جب سب ساتھی شہید ہو گئے تو امام حسین خود میدان میں تشریف لائے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن شہادت کے بعد بھی وہ دشمنی ختم نہیں ہوئی؟ نہیں، رکی نہیں، بلکہ آپ کہہ لیں ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ امام حسین اور جو دوسرے شہداء تھے ان کے مبارک جسموں کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ استغفر اللہ۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح جسمانی طور پر ختم کر کے وہ حق کی آواز کو دبا دیں گے۔ لیکن تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے۔ بالکل، تاریخ گواہ ہے کہ شہادت جو ہے وہ سچائی کی آواز کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتی ہے۔ تو آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس واقعے سے ہم کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو وہ ایک فوجی شکست تھی لیکن اس کی گونج آج تک ہے۔ جی، پہلا اور سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ حق پر قائم رہنا ہے، چاہے آپ اکیلے ہوں، تعداد کم ہو، حالات مشکل ہوں۔ ثابت قدمی۔ جی، دوسرا کہ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا یا اس سے کوئی سمجھوتا کر لینا وہ بھی ایک طرح سے ظلم کی حمایت ہی ہے۔ یعنی ظلم کے معاملے میں غیر جانبدار نہیں رہا جا سکتا۔ اور تیسرا اہم نقطہ جو ہے وہ حسینیت کا تصور ہے۔ حسینیت؟ جی، یہ صرف ایک شخص کا نام نہیں رہا، اب یہ ایک رویہ ہے، اصولوں پر ڈٹ جانے کا،
صبر کرنے کا اور قربانی دینے کا۔ اچھا، دیکھیں، یزید کے پاس وقتی طاقت تھی، فوج تھی، حکومت تھی، مگر امام حسین کے پاس سچائی تھی، حق تھا۔ اور وہی چیز آج تک زندہ ہے۔ بالکل، آج دنیا حسین کو حق کی علامت کے طور پر یاد کرتی ہے، یزید کو ظلم کی علامت کے طور پر۔ یہ بات واقعی ہمیں اس بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل فتح کیا چیز ہے؟ کیا یہ وقتی طور پر دنیاوی طاقت حاصل کر لینا ہے، غلبہ پا لینا ہے، یا پھر وہ اصولوں پر قائم رہنا ہے جو نسل در نسل صدیوں تک لوگوں کو متاثر کرتا رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ کسے یاد رکھتی ہے اور کیوں۔